تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے، اس کے بعد دوسرا خدا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک پروردگار عالم عالمین کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا لوگوں میرے رب کا یہ مقام ہے، ہمیں رزق کھانے کے لیے دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، شہرت دی تو اللہ نے دی، مقام دیا تو اللہ نے دیا، اور رب ہمارا مولا ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک کے یہ لفظ ہیں، لوگوں ہمارا رب ہمارا مولا وہ آسمان والا ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے جو کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا لوگوں اللہ مولا ہے۔ مولا کون ہے؟ اللہ مولا ہے۔ لوگوں نے اقرار کر لیا، پھر کہا کہ اللہ کی رضا سے میں تمہارا مولا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے غلام ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ پر تو جان قربان کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، بالکل ہم تیار ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مولا مانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلی بات سنو۔ لوگوں نے توجہ کی، اور علماء کرام نے بیان کیا، کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو کہا جو نبی پاک کے غلام تھے، کہا کہ اپنی سواریوں پر سے یہ کچاوے اتارو۔ زمین پر رکھے گئے، ایک ڈھیر لگ گیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سٹیج بن گیا، اونچی جگہ ہو گئی۔ نبی پاک اس کچاووں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ پھر کہا علی بن ابی طالب جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑا، ہوا میں بلند کیا، لوگوں وہ مولا اللہ سب کا مولا ہے، اس کے بعد میں مولا ہوں۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور کچھ لوگ تھے منافق، کلمہ بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ آج میں آپ احباب کو یہ بتانے سمجھانے کے لیے یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ نہ دیکھیے گا کہ یہ بندہ بڑا مومن ہے، یہ بندہ بڑی عبادت کرتا ہے، تہجد کے وقت بھی اٹھتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج روزے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، مال بھی تقسیم کرتا ہے، تو اللہ اس پر راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ اس پر راضی ہوگا جس پر مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ عبادت کرنے کسی اگر اللہ مل جاتا تو یزید بھی تو پھر حافظ قرآن ہی تھا نا، شیطان بھی تو چپے چپے پہ سجدے کرنے والا تھا، بس اللہ کی نافرمانی کی۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مصطفیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آتی اللہ واتی الرسول، اگر اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی تو اللہ کی ہمیں خوشنودی بھی مل جائے گی، ہم جنت کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہم نے نہ کی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ نبی پاک نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، نبی پاک کے ساتھ مارکے میں بھی گئے ہوئے تھے، جنگ میں گئے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک کی اس بات پر مخالفت کی۔ میں بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع میرا کچھ اور ہے سمجھانے کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے مولا علی کی شان کو کم کر دیتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک نے کہا یہ مولا ہے، جو ان کو مولا نہیں مانتا، نہ وہ اللہ اس کا مولا ہے، نہ میں اس کا مولا ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے اللہ کو کہا تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں آپ یعنی کہ نبی آپ مولا ہیں، ہم نے آپ کو مان لیا، اب آپ ہمیں تیسرا دروازہ دکھا رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں علی بھی مولا ہے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے انکار کیا نبی کا، انہوں نے انکار علی کا نہیں کیا، انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ نبی نے کہا مانو، وہ ماننے سے انکار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مجمع سے نکال دیا، وہاں سے نکال دیا۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کی محفل سے نکل جاتا ہے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔